جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یعنی حقوق العباد کو اور قرض وغیرہ کو قیامت کے دن معاف کرے گا یا نہیں، یا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے تو اس کے کیا شرائط و ضوابط ہوں گے؟ بھائی دیکھیے، معاف کر سکتا ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے کچھ اصول اور ضوابط رکھے۔ انہی اصول اور ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ یہ ظلم جو ہوتا ہے، ظلم اپنے عام معنی میں، ہمارے اس معنی میں مارنا گالی دینا یہ نہیں، عام جو ظلم ہوتا ہے اس کی تین صورت ہے۔ ایک ظلم ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا۔ اس میں شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے۔ دوسرا ظلم ہے جو بندے کا اپنے اوپر ہے، یعنی گناہ کا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی۔ تیسرا ظلم ہے جو بندے کا بندے کے ساتھ ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ یہ بندے کے اوپر ہے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو ہم بھی معاف کر دیں گے، ورنہ اس کی گرفت کریں گے۔ بندہ معاف کریں گے ورنہ ہم اس کی گرفت کریں گے۔ اب دیکھیے، اس گرفت کی مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہ کرے گا۔ لیکن دیکھیے، جہاں تک معاف کر سکنے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ کہیں گے پھر اس کا حق کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف سے، کس کو؟ مظلوم کو اپنی طرف سے دے دلا کر کے خوش کر دے اور اسے معاف کر دے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اپنے کیے پر شرمندہ تھا، وہ توبہ کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ ظلم جو مجھ سے صادر ہوا ہے میں اس کا بدلہ چکا دوں، وہ اپنا بدلہ لے لے، لیکن بہت سی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر کسی کا اس نے جو ہے 1 لاکھ چرا لیا ہے نا، اب ایک غریب ہو، مزدور ہو، 1 لاکھ اس کے پاس جمع ہونا، 1 لاکھ ریال کہاں جمع کر پائے گا وہ؟ ہے کہ نہیں؟ اور اس سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تو بسا اوقات معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پائے گا بھی نہیں کس کا تھا وہ۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر انسان ایک دکان پہ کام کرتا تھا، یہاں سے چلا گیا انڈیا، یہاں سے انڈیا چلا گیا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ اب وہاں سے دوبارہ اس کو کیسے اس سے معافی مانگے؟ ہر آدمی کے پاس یہ امکان، صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہاں ٹیلی فون کرے اور یہ کرے، مطلب ہوتا ہے نا۔ تو وہ انسان شرمندہ ہو اور اس کی مکمل نیت ہو، کاش کہ مجھ سے ہوتا ہے میں اس بدلہ دے دیتا۔ تو اگر یہ کڑھن، یہ توبہ ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن پھر کیس کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو اپنی طرف سے نیکیاں دے گا۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد ہے، ضعیف حدیث بھی وارد ہے جو شرعی اصول سے دور نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں صلح کراؤ، اس لیے قیامت دن بندہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، میرا یہ مال کھایا، مجھے اس نے مارا تھا اور یہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس بندے کے پاس کوئی نیکی تو رہی نہیں گئی ہے، اب یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بیچارہ پریشان حال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا محل ظاہر کرے گا اس شخص کے سامنے، مظلوم کے سامنے، تو کہے گا کہ وہ بندہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھو اس محل کو، تو جب اس کی طرف دیکھے گا تو کہے گا یہ رب کس کے لیے ہے؟ کہا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح ضعیف ترغیب ترمذی علامہ البانی اس کو رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص حقوق العباد سے چھٹکارا لینا چاہتا تھا، اس سے معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں کر سکا اور حج کر لے رہا ہے، اس کا حج مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق العباد کو بھی معاف، جیسے کہ حضرت انس بن مالک کی روایت جو ہے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ جی
اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا کفیل جو ہے یعنی پیسے ہمارے بہت مارتا ہے کسی نہ کسی سبب اور وجہ کو بنا کر، کبھی 200 کبھی 300 ریال، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ وہ جب میں کہتا بھی ہوں تو نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے دے دیا جھوٹ کہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہم جھوٹ طریقے سے دوسرے طریقے سے بل میں اضافہ کر کے ہم وہ پیسہ واپس لے سکتے ہیں اپنا؟ بھائی دیکھیے، میں یہاں بیٹھ کر کے اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ لوگ اس چیز کو بہانہ بنا لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج لوگوں کے اندر امانت داری کی کمی ہے، علمی اعتبار سے کمی ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے ان کے عمل میں۔ آدھا گھنٹہ 15 منٹ لیٹ جائیں گے لیکن یہ سمجھیں گے نہیں میں کوئی کمی کر رہا ہوں، جا کر کے کام کرتے رہیں گے، لیکن اگر وہی کام ان کو ٹھیکے پہ دے دیا جائے تو ایک آدھے گھنٹے میں کر دیں گے، اور ویسے دیا جائے تو اس کے لیے 1 دن لگائیں گے، تو یہ نہیں سمجھتے ہم اندر کیا کوتاہی ہے۔ تو ہم اپنے بھائی سے یہ کہیں کہ آپ صبر کرو، اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں جتنا اس پیسے کے محتاج ہیں، اس سے کہیں اور کہیں زیادہ اس کے محتاج کہاں ہوں گے؟ آپ قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہے، تو آپ صبر کریں اور اس سے کہہ بھی دیں گے ٹھیک ہے آپ نہیں دیتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے لیں گے، اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔